اس میں دو تین باتوں کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا میڈیا کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا 8 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد، اور پنجاب پولیس دوبارہ اپنی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے جو کہ آج سے 2 سال پہلے 9 اپریل کے بعد جب ٹیک اوور ہوا، اور اس ٹیک اوور کے بعد اس پنجاب پولیس نے اس وقت کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور آج کے انٹیریئر منسٹر اور جو اس وقت کی سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کی روش پہ آج بھی پولیس چل کے، اور ہمارے ورکرز کے، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز، ہمارے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے رحیم یار خان میں، وہاں پہ رات کو ایک ہمارا عہدیدار، ان کی گاڑی پہ ایک حملہ ہوا، ان کی گاڑی توڑی گئی، جس میں ابھی ہمارے پاس یہ جو ریسنٹ معلومات آئی ہیں کہ ہماری ایک وومن ایم پی اے بھی تھی، تو وہ جو ابھی انہوں نے معلومات دی ہیں اس کے مطابق تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، آپ کے روکنے سے آئی جی صاحب یہ عوام کا سیلاب نہیں رکے گا۔ جس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کی بنیاد پہ اور جس کی حمایت پہ آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ کل آپ کے گلے پڑیں گے، ہم آپ کو عدالت میں لے کے جائیں گے۔ آپ ذاتیات پہ نہ جائیں تمام ورکرز کے ساتھ۔ جلسہ پرامن ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح 22 تاریخ کو جس طرح ہمارے ایک ایم پی اے امتیاز شیخ صاحب کو ٹھوکر سے گرفتار کیا گیا، بغیر کسی وجہ سے ان پہ جھوٹے مقدمے ڈال دیے گئے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو رگڑنے کی بجائے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی بجائے عوام پہ توجہ دے۔ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس وقت لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے اے ڈی پی میں 45 ارب روپے کا دوبارہ ایک ٹیکہ لگایا ہے اور آئی پی پی اس کو دیا ہے، یہ انہوں نے کہاں گئی وہ ان کی نواز شریف کینسر ہاسپٹل، اور کہاں گئے وہ ان کے جو آپ کے کارڈک سینٹر تھے؟ تو 45 ارب روپے کا انہوں نے آئی پی پیز کو دینے کے لیے اے ڈی پی میں ٹک لگایا ہے۔ اے ڈی پی سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں جو کہ ان کی جیبوں میں جائیں گے۔ سولر سسٹم ان کو آئی ایم ایف نے منع کر دیا ہے، 500 یونٹ تک جو سو کالڈ ریلیف دے رہے تھے آئی ایم ایف نے ان کو منع کر دیا ہے۔ کب تک لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ گجرانوالہ میں ایک بل کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک کے حالات ہیں، صوبے کے حالات ہیں، یہ چیف منسٹر صاحبہ فیل ہو چکی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پیچھے جائیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے پیچھے نہ جائیں، ان کے ورکرز کے پیچھے نہ جائیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کے لیے تو آپ کی ایلیٹ فورسز نے انکار کر دیا، تو آپ پہ ایک بھاری پڑ چکا ہے ایک ایسا شخص جو کہ بیٹھا ہے جیل کے اندر، اور جیل کے اندر رہ کے وہ آپ کے ساتھ بھاری پڑا ہوا ہے اور کوئی ڈیل نہیں کر رہا، آپ کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے۔ تو میں دوبارہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا 8 تاریخ والے جلسے کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور ہمارے جتنے ورکرز ہیں، ہمارے ایم پی ایس کے قافلے ہیں، پورے پنجاب سے جائیں گے، ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں، اس کا تمام تر مدعا آئی جی پہ پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ چلیں چلو کہ میڈم سیما کنول پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو کیا کہیں گے؟ لیکن جی وہ 3 بجے کا واقعہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے، اب اس کی تفصیلات ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے، کہ کیا اس میں موجود تھیں، کیا ہے، کیونکہ شامل مرزا ہمارے عہدیدار، ان کی گاڑی پہ تو ادھر حملہ ہوا ہے، یہ تو طے ہے جی۔ تھینک یو جی۔